مخلوق ان میں سے اللہ کے روب چلی جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے. بڑے دور سے آئی نا، بڑی محنت کر کے آئی نا، تو کیوں نہ دیکھے؟ وہ فرشتے نہیں پہنچتے، وہ پہنچ گئے. اب وہ جو اوپر ہے وہ سیارہ ہے، نیچے دنیا دیکھ رہی ہے. اوپر اس کا لطیفہ ہے، نیچے سارا نقشہ اس کے دل میں آ رہا ہے. اللہ کا سارا نقشہ اس کے دل میں آ رہا ہے. ایک دوسرے کو پھر پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لوں. دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب نقشہ اس کے دل میں آتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. اب پھر ان نیچے لوگوں کی ہدایت کے لیے آ جاتا ہے. اب جس کو مجھ تک پہنچنا ہوا اس نے تجھے دیکھا گویا مجھے دیکھا. اس کو پھر بولتے ہیں مرشد کامل. یہ جو بیعت ہوتے ہیں اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا، پھر ایسے ہی مرشد ہو جو اللہ تک پہنچائے نا. اللہ اس وقت پھر سخی سلطان بہو نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو میں لکھ کروڑا. اور کعبے میں جا کے حج کا ہی ثواب ملے گا، یہاں لاکھ کروڑوں حجوں کا ثواب مل گیا. اس وقت پھر میں نے ایک دن ایک قوالی سنی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا عظمت کعبہ کو ٹھکرانے کا وقت آ گیا. بھائی جس مرشد کو دیکھ کے لاکھ کروڑوں حجوں کا ثواب ملے، اب لوگ اس حج کو جائیں گے یا ادھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے. کدھر جائیں گے؟ کروڑوں حج کی طرف، کروڑوں حج طرف جائیں گے. اسی بات کے اوپر شاہ منصور پہ فتویٰ لگا تھا. وہ کہتے تھے تو اس حج میں کیوں جاتا ہے؟ ادھر حج وہ جاتے ہیں جو ہوتے ہیں کم کہتے ہیں چوچی. تیرے اندر حج بس سکتے، وہ کعبہ تیری طرف آئے نا. جب رابعہ بصری کے پاس وہ کعبہ آیا تیرے پاس نہیں آ سکتے. اللہ جب ایسا مرشد کامل ہوتا ہے تو پھر مولانا رومی نے کہا کہ وہ ایسا دل مجھے 1000 کعبوں سے بہتر ہے. اس کعبے میں رب نہیں ہے، اس میں رب ہے. اس میں رب ہے. اس میں شرط نہیں ہے کہ تو جا کے جنتی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں تیرا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہاں جا کے تیرا عقیدہ ہی نہ خراب ہو جائے. اور ہوئے نا تو یہاں تو شرط ہی شرط ہے. اگر تو اس کعبے کے ساتھ ٹکرایا تیری نسبت ہو گئی تو تو عاشق ہی عاشق ہے. جس نے رب کی راہ دکھائی، عاشقوں کے دل کا ماہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی. جب تیرے اندر عشق آ گیا، عشق تجھے مرشد سے اس سے ہوا تو اس کو میں عشق تو اللہ کا ہے، وہ عشق دونوں مکس ہو جائے گے نا. اللہ وہ تو ایک ہو گیا. اب ہمارے لوگ بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہونا اچھی بات ہے نا، کسی سے نسبت اچھی بات ہے نا. نسبت اللہ والے سے ہوتا نا، اللہ والے سے ہوگا تو اللہ والا ہوگا نا. اب ہمارے ہاں یہ رواج ہے، کامل تھا ایسا آیا تھا وہ چلا گیا، اب اس کی اولاد صدیوں سے بیعت کر رہی ہے. یہ ولایت وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا. ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا. اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ہوگا تو ایک ہی ہوگا نا. ساری پشتیں تو ولایت نہیں ہے نا. بیعت کا حق ولی کو ہے، صرف ولی کو ہے بس. اس دنیا میں 360 اولیاء کرام ہر وقت ہوتے ہیں، 3 کتب، 1 غوث، 40 ابدال ہیں. ابدالوں کو بھی حق نہیں ہے تم کو بیعت کریں. صرف غوث اور کتب تم کو بیعت کر سکتے ہیں. جب پوری دنیا میں 4 ہیں تو بتاؤ اس محلے میں پتہ نہیں 400 ہوں گے. ہوں گے نا جی. پھر جس طرح نبی نہیں ہے، نبی کہلاتا ہے، اس کو کافر کہتے ہو نا.
اس کو ماننے والوں کو بھی کافر کہہ دیتے ہو، تو ولی نہیں ہے تو ولی کہلاتا ہے، اس کو کیا کہو گے؟ وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ کافر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، ورنہ وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اور یقین کرو کافر سے زیادہ برا انجام اس کا ہوگا۔ وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اس نے اپنے کو خراب کیا نا، اس نے تو ہزاروں مریدوں کو برباد کر دیا نا۔ اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا، وہ جو چیزیں اللہ تک جاتی ہیں وہ اس کو پہنچانا ہی نہیں آیا، خام خام کو بیعت کر لیا نا، وہ چیزیں اندر برباد ہو گئی نا۔ 16 چیزیں ہیں تمہارے اندر، 1000 مرید 16,000 مریدوں کا وہ قاتل ہے۔ اللہ، اب مصیبت یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، مرشد کامل ملتا ہے، اس میں عشق اللہ کا ہوتا ہے، اس کے مریدوں میں اس کا عشق آ جاتا ہے، وہ اس کے لیے جان دیتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ نے اپنے مرشد کے لیے ایک آنکھ دے دی تھی۔ حضرت حسن بصری کو ایک لڑکی نے دونوں آنکھیں نکال کر دے دی تھی، وہ بھی ان کے مرید تھے نا، جان دیتے تھے نا۔ اور یہ جو مرشد ہیں ان کے مرید بھی ایسے ہی ہیں نا، یہ کہیں گے ووٹ دو، ووٹ نہیں دیں گے، وہ جان دیتے تھے، یہ ووٹ بھی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں 10 روپے نذرانہ دے دیں لیکن ووٹ تو بے نظیر کو دیں گے۔ جس نے رب کی راہ دکھائی، اب تمہارے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا مرشد کامل ہے یا ناقص ہے۔ جس نے بھی مرشد کو پکڑا کامل سمجھ کے پکڑا ہے، سب کے مرشد کامل نہیں ہے۔ اگر کسی کا کامل ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اب ضروری ہے کہ اپنے مرشد کو آزمایا تو جائے نا، کہ میرا مرشد کامل ہے یا میری ویسی زندگی برباد ہو رہی ہے، ضروری ہے۔ ایک چور لاہور کا اس کونے میں بٹھا دو، پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، ان کی نظریں ٹکرائیں گی، سمجھے گا میرا پیٹی پائی ہے، یقین ہے۔ ایک ولی اللہ وہاں بیٹھے، ایک ولی اللہ وہاں بیٹھے، ان کے دل ٹکرائیں گے نا۔ جب تمہارے دل میں نور آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تم داتا صاحب پہ چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور، ٹکرائیں گے دل، رکت پیدا ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے مرد کامل ہے۔ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، نور ٹکراتا ہے تو رکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے بری امام چلے جانا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ، ٹکراؤ پیدا ہوگا نا، رکت ہوگی، ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے کہ ولی کامل ہے۔ پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا۔ جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے، پھر تیرا مرشد کامل ہی ہے، پھر تیری جان جاتی ہے، جانے دے، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہے نا۔ اللہ، اب تو جیسا بھی ہے، تجھے یقین ہو گیا کہ تیرا مرشد کامل ہے، اب تو جیسا بھی ہے آپ پہ اللہ سے سارا ہے۔ اب بار بار اس کے پاس جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، تیری عمر ہی برباد کر رہا ہے نا۔ تو اس سے پھر سلطان صاحب نے یہی فرمایا، بہتر ہے تو اس کو 3 طلاقیں دے دے، کہ مقصد مرشد کو پانا نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا ہے، کہیں سے بھی اللہ حاصل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سب کو پتہ ہے، 98 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے۔ 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے۔ جواب آیا تاب نہیں ہے، کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، سارے کیا تینوں بے ہوش ہو گئے۔